کوئی ایسی سزا متعین کرے جس سے اس کے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو۔ ابھی شادیوں کا موسم ہے، کئی شادیاں ہوئی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ پٹاخہ اور باجا گاجا یہ سب پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ شہر جمشید پور میں ہمیشہ سے یہ سننے ملتا ہے کہ مسلم دھرم گروؤں کے دوارا یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ جس شادی میں فضول خرچی ہوگی، جس سے جہیز کا لین دین ہوگا یا پٹاخے اور ڈی جے کے نام پر خرافات ہوگی، ایسی شادیوں میں مسلم دھرم گرو نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے صرف بیان ہی جاری ہو رہے ہیں، دھراتل پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ 90 کے دشک میں شہر میں شریعت بچاؤ کمیٹی کے نام پر سنستھا نے اس پر کام کیا، جس میں ناچ گانا اور ڈی جے پر پابندی لگانے میں سفلتا حاصل کی۔ لیکن اس سنستھا کے ولپت ہونے کے بعد پھر سے ایک بار یہ کارنامے مسلم شادیوں میں شروع ہونے لگی تھی۔ اسی کو روکنے کے لیے اسی سال سماج بچاؤ کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی نے اعلان کیا کہ شادی کے نام پر فضول خرچی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے شادی میں نکاح نہیں پڑھائے جائیں گے، لیکن اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آزاد رپورٹر کی ٹیم نے جب مسلم دھرم گرو سے اس کے پیچھے کی منشا جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسے فرمان کیوں جاری ہوتے ہیں، کیا کسی کو اپنی خوشی پر اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، تو جواب ملا کہ مسلم دھرم میں شادی آخری پروفیٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جسے اسلام میں سادگی سے کی جانی چاہیے۔ نکاح کرنا ثواب اور نیکی کا کام ہے، ایسے کام میں شیطان والے حرکت نہیں کیے جانے چاہیے۔ نکاح کو اتنا آسان اور سادہ بنانا چاہیے تاکہ غریب باپ بھی اپنی بیٹی کی شادی آرام سے کر پائے۔ سنیے آزاد رپورٹر سے بات کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند جمشید پور کے مہاسچو حافظ انور نے کیا کہا۔ اصل میں اس سے پہلے بھی کئی تنظیموں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اسی پہ بات ہوئی، چونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اصلاح معاشرہ کا کام کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں فضول خرچیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پٹاخے، آتش بازی اور باجا گاجا، اس کو روکنے کے لیے بہت مرتبہ میٹنگ ہوئی۔ پہلے یہ تھا کہ آج سے 20 سال پہلے اس پہ کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ کرنے والے جب میدان عمل میں نہیں رہے تو پھر لوگ اسی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ مساجد سے بھی ہم لوگ اصلاح کی بات کرتے ہیں اور اس طریقے کی شادیات کے اندر یہ فضول خرچی ایک معنی میں یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہیز وغیرہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں جس کی ہم لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ باجا گاجا کم ابھی ایک تنظیم جو اور بھی ہے جس پہ کام کرنے کا لیے انہوں نے ارادہ کیا تھا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ میدان عمل میں سختی کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی شادیوں کا موسم ہے، کئی شادیاں ہوئی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ پٹاخہ اور باجا گاجا یہ سب پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں مسجد کے ذریعے بھی، اور اس کے بعد بیٹھک کر کے کوئی نہ کوئی ایسی سزا متعین کریں، کوئی ایسی سزا متعین کرے جس سے اس کے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو، تاکہ اور اس کا طریقہ ہم لوگوں نے یہ اپنایا ہے کہ جہاں پر بھی اس طریقے کی باتیں ہوں گی وہاں نکاح پڑھانے کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ علماء کرام، ائمہ کرام یا جو قضات حضرات ہیں ان کو منع کیا جائے گا کہ آپ نکاح نہ پڑھائیں، اور پہلے سے لڑکی والوں کو بھی اس سلسلے میں اگر یہاں کا ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ لڑکے والوں کو یہ بتا دیں کہ اتنا تام جھام کے ساتھ آپ بارات کے لے کر کے نہ آئیں جس کے اندر حرام اور ناجائز کا عمل ہو رہا ہو، اس لیے کہ شریعت کے اندر جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اسی چیز پر عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت کے اندر ہے۔ شریعت کے اندر جس کی اجازت ہے وہ آپ کریں۔ شریعت میں نکاح کو، شادی کو بہت ہی آسان بنایا گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو بہت دشوار بنا دیا ہے۔
آپ رابطہ کیسے کریں گے؟ بہت سارے مسلک ہیں، تو ان مسلک کے علماء کرام اگر شرکت کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، تو ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان لوگوں کو بھی تو منع کرنا ہوگا کہ اگر اس طرح سے شادیات ہو رہے ہیں تو اس میں نہ جائے۔ نہیں، ایسا ہے کہ ابھی جتنے بھی مسلک کے علماء کرام ہیں سب اس سلسلے میں متفق ہیں اور سب یہی کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے استر پر سبھی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور دیکھنے میں آ بھی رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس لیے یہ کام مسلک والوں کو جوڑ کر کے کرنا ضروری نہیں ہے، ہر سطح پر جتنے بھی مسلک والے ائمہ ہیں یا علماء ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے، بحیثیت امت کے ذمہ دار ہونے کے ان کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے وہ یہ کام کریں گے۔ اچھا حافظ جی، سب سے پہلی بات یہ کہ کیسے معلوم چلے کہ اگر ان شادیوں میں بینڈ بازے، پٹاخہ وغیرہ، آتش بازیاں ہو رہی ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، تو کس بنیاد پر کیسے چنھت کیا جائے گا؟ اس کے لیے جیسے یہاں جو کمیٹی ہے جمشید پور کے اندر وہ یہ کوشش کرتی ہے پہنچنے کی، ہم دیکھے بھی ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہیں خبر ملتی ہے تو ہم ان لوگوں کو خبر بھی کرتے ہیں کہ یہاں اس طریقے کا عمل ہو رہا ہے، آپ آئیں، اور وہ لوگ آتے ہیں اور اس پر روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں ہم بھی پہنچتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ لوگوں سے بھی اور کیا گزارش اپیل کریں گے؟ اور رابطے کے لیے اگر اس طرح سے شادیات ہو رہی ہے تو کیسے جمعیت کے لوگوں سے رابطہ کر کے وہاں فوراً اطلاع ان کو دیا جائے تاکہ نکاح پڑھانے کے لیے مولانا وہاں پر نہ جائے؟ ہمارے یہاں جو جمعیت سے جڑے ہوئے ائمہ کرام ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے اور وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ امارت شریعہ ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے، اس لیے کہ ان کی اصلاح معاشرہ کی جو تحریک ہے اس کے اندر یہ بنیاد میں شامل ہے کہ جہاں بھی غیر شرعی کام ہو رہا ہے وہاں ہم نکاح پڑھانے سے اجتناب کریں، اور ہم ان باتوں کو جمعہ کے منبر سے، جمعہ کی خطابت میں یہ بات عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں، رکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے باخبر رہیں۔